تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اباؤٹ لائف آف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پارٹ 7 میں خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت اسماء بنت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال جو کہ 6000 درہم بنتا تھا اپنے ساتھ لے گئے۔ ہمارے دادا حضرت ابو قحافہ جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، آئے اور کہنے لگے خدا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح ابو بکر خود گیا ہے اور تم لوگوں کو صدمہ پہنچا گیا ہے، اس طرح وہ مال بھی لے گیا ہے اور تمہیں مصیبت میں ڈال گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں دادا جان، وہ تو ہمارے لیے بہت سارا مال چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کچھ پتھر گھر میں اس جگہ رکھ دیے جہاں والد بزرگوار اپنا مال رکھا کرتے تھے اور ان پتھروں پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر میں نے دادا جان کا ہاتھ پکڑا اور ان پتھروں پر رکھتے ہوئے کہا مال یہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو خوب ہے اور تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو قحافہ فتح مکہ کے روز اسلام لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کو خود لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تم انہیں گھر میں ہی رکھتے ہیں، میں خود وہاں چلا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ کو سینے سے لگا لیا اور انہیں کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد بزرگوار کے اسلام قبول کرنے کے متعلق فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، مجھے اپنے والد کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو بکر تم نے سچ کہا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں اور زیادہ معلومات کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔